یہ تو عیسائیت کا تصور ہے کہ اسٹیٹ الگ ہے اور چرچ الگ ہے، مگر میرے نانا جان حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں مسجد نبوی میں مصلی آباد کیے ہیں، وہیں آپ نے کورٹ کچہری اور عدالتیں بھی برپا کی ہیں۔ جہاں میرے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی امت کو شب زندہ داری اور سحرگاہی کے آداب سکھلائے ہیں، وہیں آپ نے اسے ریاست مدینہ اور بدر و حنین کے طریقے بھی سکھلائے۔ مطلب ہم مذہب سے جڑے لوگ ہیں تو ہمارا کام صرف نکاح طلاق کے مسئلے بتانا، تیجا فاتحہ کے طریقے سکھلانا ہی ہے۔ آج ہمارے بعض حضرات ہیں، مذہبی حضرات ہیں، اور کچھ جاہل خانقاہی لوگ ہیں، جب اس طرح کی ان سے سامنے باتیں کی جاتی ہیں کہ بھائی آپ کو بھی کبھی کچھ احتجاج کرنا چاہیے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، کم سے کم آپ کچھ نہیں کر سکتے میرے بھائی، اپنی زندہ دلی کا ثبوت تو دے سکتے ہیں، یہ تو بتا سکتے ہیں کہ ہاں یہ سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے بھائیوں کے ساتھ آج جو کچھ ہو رہا ہے، ان کے گھروں کو توڑا جا رہا ہے، ہمارے نوجوانوں کو جیل میں ٹھونسا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کا نام پوچھ کر کے ان کی ماب لنچنگ کی جا رہی ہے، یہ ہم ان تمام چیزوں سے بے خبر نہیں ہیں۔ کم سے کم اتنا تو اپنی زندہ دلی کا آپ جو ہے ثبوت دے دیں کہ آپ بے حس نہیں ہیں، بے ضمیر نہیں ہیں۔ لیکن جب ہم اپنے مذہبی حضرات سے جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ تو سیاسی لوگوں کا کام ہے، ہم تو مذہب سے جڑے لوگ ہیں، یہ سیاسی لوگوں کا کام ہے، یہ سیاسی لوگوں کو آواز اٹھانی چاہیے، ہمیں سیاست سے کیا مطلب؟ اور علماء اگر سیاست کریں گے تو پھر مسجد کون سنبھالے گا، مصلی کون سنبھالے گا؟ میرے بھائی کربلا کا ذکر کرنے والے سن لیں، ایک بات یاد رکھیے کہ یہ جو ہمارا آپ کا رسمی اسلام ہے نا، اللہ کی قسم اس رسمی اسلام کا یزید بھی منکر نہیں تھا۔ یزید کے دور میں بھی نماز وہ خود پڑھتا تھا نہیں پڑھتا تھا یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن نماز سے اس کو کوئی دقت نہیں تھی، تقریروں سے اس کو کوئی دقت نہیں تھی، مسجد مدرسوں سے اس کو کوئی دقت نہیں تھی، مذہب کی تبلیغ اور پرچار سے اس کو کوئی دقت نہیں تھی، قطعاً وہ ان تمام چیزوں کے خلاف نہیں تھا، بلکہ امام علی مقام سیدنا حسین پاک علی جدہ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے مطالبہ ہی بھی یہی کیا تھا کہ مذہب آپ سنبھال لیجئے، مذہب پورا آپ سنبھالیے، لیکن حکومت، اقتدار اور سیاست یہ ہمارے ہاتھ میں رہنے دیجئے۔ یہ اس کا مطالبہ ہی یہی تھا، مذہب آپ سنبھالیے، سیاست اور اقتدار اور حکومت کی کرسی پر ہم بیٹھیں گے۔ اور یہ بات امام علی مقام کو قطعاً گوارا نہیں تھی، قطعاً برداشت نہیں تھی کہ مذہب کو سیاست سے جدا کیا جائے یا سیاست کو مذہب سے جدا کیا جائے، یہ قطعاً برداشت نہیں تھا۔ ورنہ امام علی مقام اگر مسجد نبوی میں خاموشی کے ساتھ صرف نمازیں پڑھاتے تو یزید کو اس سے تکلیف نہیں تھی، اگر وہ صرف درس حدیث اور درس قرآن دیتے تو یزید کو اس سے تکلیف نہیں تھی، اگر وہ صرف تقریریں اور دین کی تبلیغ کرتے تو یزید کو اس سے تکلیف نہیں تھی، اگر سیدنا امام علی مقام کو ظلم سے ٹکرائے بغیر، حق کو حق کہے اور ظالم اور باطل نظام کو جھٹلائے بغیر خالص دین کی تبلیغ منظور ہوتی، اور وہ صرف درس و تدریس کو، امامت کو، مذہب کو، خانقاہ سنبھالنے کو قبول کیے ہوتے تو یہ ساری چیزیں یزید کو پہلے سے قبول تھیں۔ لیکن جب اس بدبخت نے سیدنا امام علی مقام سے کہا کہ آپ مذہب سنبھال لیں اور آپ میری آمریت سے نہ ٹکرائیں، آپ میرے ظالمانہ نظام سے نہ ٹکرائیں، آپ میری جابرانہ حکومت سے پنگا نہ لیں، حکومت، اقتدار اور سلطنت پر صرف میرا حق رہنے دیں، تو امام علی مقام نے فرمایا بدبخت یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے نانا کے دین کو، مذہب کو سیاست سے جدا کر کے اس کے میں ٹکڑے کر دوں، اپنے نانا کے دین کو بانٹ دوں مذہب اور سیاست میں، یہ ہم کبھی برداشت نہیں کر سکتے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو عیسائیت کا تصور ہے کہ اسٹیٹ الگ ہے اور چرچ الگ ہے، مگر میرے نانا جان حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں مسجد نبوی میں مصلی آباد کیے ہیں، وہیں آپ نے کورٹ کچہری اور عدالتیں بھی برپا کی ہیں۔ جہاں میرے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی امت کو شب زندہ داری اور سحرگاہی کے آداب سکھلائے ہیں، وہیں آپ نے اسے ریاست مدینہ اور بدر و حنین کے طریقے بھی سکھلائے ہیں، اسے دستور بھی عطا کیے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ میرے حضور کے جو صحابہ تھے وہ جہاں رات میں مصلی پہ بیٹھ کر کے اپنے رب کے حضور سجدہ ریزی کرتے تھے، تہجد گزاری کیا کرتے تھے، راتوں کو اپنے رب کی عبادت میں گزارا کرتے تھے، وہیں صبح اٹھ کر کے وہ گھوڑوں پہ سوار ہو کر کے ہاتھوں میں تلوار لے کر کے وہ کفر و شرک کی طاقتوں کو للکارا بھی کرتے تھے۔ اور تو کہتا ہے کہ میں اپنے نانا کے دین کو سیاست سے جدا کر دوں،
تجھے حکومت میں بٹھا دوں اور میں صرف مسجد مدرسے میں جا کر کے محدود ہو جاؤں اور میں مصلی سنبھالوں، گوشہ نشین ہو جاؤں، خانقاہ میں بیٹھ جاؤں اور تو حکومت کی کرسی پہ بیٹھ کر کے اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو چاہے کرے، ان کے ساتھ ظلم کرے، زیادتی کرے اور خود شریعت کی دھجیاں اڑائے، نماز چھوڑے، شراب پیے، بدکاریاں کرے، زنا کرے، اور یہ سب کچھ ہم برداشت کر لیں گے؟ مطلب ہم مذہب سے جڑے لوگ ہیں تو ہمارا کام صرف نکاح طلاق کے مسئلے بتانا، تیجا فاتحہ کے طریقے سکھلانا ہی ہے۔ ہمیں حکمرانوں کے صفحے سیاہ سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، ملک میں کیا چل رہا ہے، امت کی کیا حالت ہے، ہمیں اس کے بارے میں کچھ بھی ہماری ذمہ داری نہیں ہے سوچنے کی۔ میرے بھائی، اس سوچ نے امت کو جتنا نقصان پہنچایا ہے اور جس طرح اس نے میرے نبی کے دین کے ٹکڑے کیے نا، مذہب اور سیاست کے نام پر یہ جو ٹکڑے ہوئے ہیں، اس سے امت کو اتنا بڑا نقصان پہنچا ہے نا کہ اگر اب بھی ہم نے ہوش کے ناخن نہیں لیے تو شاید قیامت تک ہماری نسلیں اس کی بھرپائی کرتی رہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں آپ کو جو تعلیم دی تھی، اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا دین کا سب سے اعلیٰ درجہ، ایمان کا سب سے افضل درجہ کہ جب تم کسی پر ظلم ہوتا دیکھو، کسی پر اتیاچار ہو، خواہ وہ مظلوم کوئی مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کسی بھی اللہ کے بندے پر کبھی کوئی اتیاچار ہوتا دیکھو تو تمہارے اندر اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ تم جا کر کے اس ظالم کا ہاتھ پکڑ دو اور اسے ظلم کرنے سے باز رکھو۔ اور اگر تمہارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے تو پھر ایمان کا دوسرا درجہ حضور فرما رہے ہیں کہ جب تم کسی کے اوپر کوئی اتیاچار ہوتے دیکھو اور کسی کو برائی کرتے دیکھو تو اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو کم سے کم اپنی زبان سے اسے روکو کہ تو غلط کر رہا ہے، تو یہ اپنے بھائی کا حق مار کر کے بالکل غلط کر رہا ہے، اس کو روکو، منع کرو اور اس کو بتاؤ کہ یہ اللہ کے بندوں کو ستانا اچھی بات نہیں ہے تیرے لیے۔ اور اگر تم یہ بھی نہیں کر سکتے تو میرے حضور فرماتے ایمان کا سب سے نچلا درجہ یہ ہے، اس کے بعد ایمان کا کوئی حصہ ہی نہیں بچتا ہے، ذرہ برابر بھی ایمان کا حصہ نہیں بچتا۔ فرماتے سب سے نچلا درجہ یہ ہے کہ جب تم کوئی برائی دیکھو، کسی پر ظلم ہوتا دیکھو تو کم سے کم اس برائی کو اپنے دل میں برا جانو، اس ظلم سے نفرت کرو تم۔ اور آج ہمارے اندر اللہ کی پناہ یہ چیز بھی نہیں بچی ہے، جو سب سے کم تر درجہ بتایا جاتا ہے نا کہ اگر سامنے والی پارٹی جو ظالم پارٹی ہے اگر وہ بڑی ہے، طاقتور ہے، تو ہم اس کے ظلموں کی تعویل کرتے ہیں۔ اور آج ہمارے معاشرے کا حال تو یہ ہے کہ ہم اپنے سامنے اپنے بھائی کو روتا بلکتا تڑپتا دیکھتے ہیں، پھر بجائے اس کی مدد کرنے کے ہم الٹا ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، ہم تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر کسی کے اندر ہمت آ بھی جائے اور وہ ظلم کے خلاف کبھی کوئی آواز اٹھا دے، ظلم کے خلاف کوئی احتجاج کر دے، تو اس کے اپنے گھر کے لوگ، اس کے اگل بغل رہنے والے جو ہوتے ہیں، اس کی فیملی کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی نہیں بول رہا تھا تو تجھے بولنے کی کیا ضرورت تھی، کسی نے آواز نہیں اٹھائی تو ہی کیوں اٹھا رہا ہے۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے۔ آخر یہ معاشرہ کربلا کیا سمجھے گا میرے بھائی کہ ساری دنیا خاموش تھی، ایک امام حسین کو یزید سے ٹکر لینے کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی جا کر کے پوچھے نا یار، ایمانی غیرت کیا ہوتی ہے، قومی حمیت کیا ہوتی ہے، ظلم سے نفرت کیا ہوتی ہے۔ تم کہتے ہو کہ ہمیں کربلا سمجھنا ہے، ہمیں کربلا سنائیے۔ میرے بھائی، کربلا ایک ہمت کا نام ہے، کربلا ایک جرت کا نام ہے، کربلا ایک طاقت کا نام ہے۔ جب تک آپ کے اندر یہ طاقت، یہ قوت اور ظلم کے خلاف آپ کے دل میں نفرت نہیں آئے گی نا، آپ کربلا نہ کبھی سمجھ سکتے ہیں، نہ کربلا آپ کو کبھی کوئی سمجھا سکتا ہے۔